کہانی. یہ تو آہستہ آہستہ سرایت کر گیا ہوا. کیا وہ بیرونی عوامل تھے یا ہمارے داخلی عوامل تھے؟ یہ سلسلہ ریڈیکلزم کا کیسے شروع ہوا اور کہاں اتنا راسخ ہو گیا کہ تھرڈ جنریشن میں جا کے لوگ خود کچھ حملے کرنے لگے؟ یعنی ہمارے برصغیر میں بلکہ پاکستان میں خود کچھ حملے بڑی جدید سی چیز ہے. ابھی یہ تامل ٹائیگرز نے شروع کیا, فلسطینیوں نے شروع کیا تھا, لیکن یہاں پہ یہ کیسے در آئی؟ دیکھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں ہمارے پاس جب ہمارا ملک بنا ہے اس وقت اتنی صورتحال خراب نہیں تھی. یعنی دینی مدارس سے اپنا کام کر رہے تھے, ایکسٹریمزم نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی والا نہیں ہوتی تھی. تو اگر آپ تاریخ دیکھیے تو میرا خیال ہے 79 میں جب رشنس نے یہاں پہ انویٹ کیا افغانستان میں, تو یہ سلسلہ اس وقت سے زور پکڑا ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کو انکریج کیا گیا, ہماری حکومت کی طرف سے بھی ان کو دیا گیا, باقاعدہ پوری سپورٹ کی گئی, اور طالبانائزیشن جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ جناب جاتے تھے کیمپوں میں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, باقاعدہ ان کو بھیجا جاتا تھا محاذ پہ, اور لوگ جاتے تھے وہاں لڑتے تھے, شہید بھی ہوتے تھے. تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اسی میں پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیے کہ لوگوں نے جناب پھر حصہ لیا بھرپور کے طریقے سے, اور ہمارے ملک میں بھی باقاعدہ پناہ گاہیں بنی, ہمارے گھر میں, ہمارے ملک میں اندر باقاعدہ ٹریننگ سینٹر تھے جہاں پہ لوگوں کو لے آتے تھے. خاص طور سے فرنٹیئر کا جو علاقہ تھا وہ اس کے لیے بڑا موضوع تھا. ایک تو بارڈر قریب تھا, دوسرا یہ تھا کہ ان کو ٹریننگ وغیرہ کی آسانی تھی. تو ہر طرح سے ان کو باقاعدہ اس کے لیے ٹرین کیا گیا, اور اس کی حد یہی ہوئی کہ پھر وہ اتنی بڑھ گئی کہ اب دیکھیں نا اس وقت ہمارے پاس اگر آپ جائزہ لیں تقریباً ہمارے ملک میں کوئی 20,000 جو ہیں قریب دینی مدارس ہیں, جس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 12 لاکھ طلباء جو ہیں اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, دینی تعلیم ان کو دی جاتی ہے. اس میں جو میجارٹی ہیں اس میں تقریباً 12 لاکھ قریب ہیں, جہاں تک میرا اندازہ ہے دیوبندی گروپ کے ہیں. باقی جو 8,000 قریب ہیں وہ دوسرے فقہ کے ہیں. ہے نا. تو یہ جو ایک تو گروپنگ, اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ بچے جب نکلیں گے پڑھ کے, اور یہ کہ ان کو صرف دینی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہادی تعلیم بھی دی گئی, ان کو جناب ایکسٹریمزم کی تعلیم بھی دی گئی. پھر یہ ہوا کہ جب 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ بھائی یہ مسلمان کیا ہیں. امریکہ کے ملک میں دیکھیے آپ کے سب سے فاسٹسٹ گروئنگ جو ریلیجن تھا وہ اسلام تھا. وہاں لوگ کنورٹ ہو رہے تھے, تو وہ بھی اس قوم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی کون سا مذہب ہے یہ تو ہمارے سب لوگ کنورٹ ہوئے جا رہے دھیرے دھیرے. ان کو بھی یہ ہوا. یورپ کے اندر دیکھیے بڑی وہ ہوئی اویئرنیس کی یہ ہوئی کہ بھائی یہ کون مذہب جو ہے یہ تو بڑی تیزی
تیزی سے آ رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط ہے, یہ تو آپ اس کو روکیے. ہمارے یہاں بھی بڑا پریشر ڈالا گیا ہمارے ملک کے اوپر, حکمرانوں کو بھی کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ اس پہ قابو پائیے ورنہ یہ تو بڑھتا جائے گا بہت. پھر اسی جہاد کے چکروں میں لوگوں نے سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. اب دیکھیں نا اس وقت جیسے عراق میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, امریکہ اتنا زور لگا رہا ہے لیکن یہ کہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. اور میرا خیال یہ کہ الٹیمیٹلی ان کو جانا پڑے گا یہاں سے, اس لیے کہ جس طرح لوگ وہاں جان دے رہے ہیں وہ تو کہیں اور مثال ملتی نہیں. اور یہ جذبہ جو ہے صرف مسلمانوں کا ہے. یہ آپ دیکھیں اور کسی میں سوائے کچھ وہ آپ نے ذکر کیا اور آپ دیکھیں کہیں نہیں ہے, صرف اب یہ مسلمانوں ہی کے لیے رہ گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جب دیکھیے آپ اڑا رہے ہیں بم سے اپنے کو مار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ دانشوروں سے پچھلے ہفتے کچھ بات ہو رہی تھی اور یہی ہو رہا تھا کہ آخر اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایجوکیشن, کیونکہ ابھی ہم نے یہاں ڈٹرمن کیا کہ 4 سسٹمز ہیں جو بیک وقت چل رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو کس قسم کی ایجوکیشن ضروری ہے اس طرح کی ایکسٹریمزم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے؟ جی پہلے تو میں ذرا سا یہ اخلاق صاحب نے جو کہا ہے اس کو سپورٹ کروں گا.